مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجناني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دیوبندیوں کے مشہور مفتی سعید خان صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ جب بھی کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے ان پر تکفیر کی اور ان کی مخالفت کی، جبکہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس شخص سے وہ پوچھیں کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے اور آپ کے پاس کون سے دلائل ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مولویوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کی تکفیر کی. حضور علیہ السلام نے اپنا دعویٰ قرآن اور حدیث سے واضح طور پر ثابت کیا، اور آج تک ان مولویوں کے پاس حضور علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہیں. مثلاً ایک آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں تو ایک ہی چیز ہے کہ پکڑو اور جیل میں بند کر دو. یہاں تو ایک ہی چیز ہے کہ مذہبی پاگل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دو، دیوانوں کے حوالے کر دو، جنہیں نہ تو فتوے کی خبر ہے اور نہ ان کا علم وسیع ہے، اور ان کو تماشا مل جائے، فتوے لگائیں کفر کے اور اسے مار دیں. جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر دنیا کے ہر طرح کا الزام لگا کے اسے کافر قرار دو، وغیرہ وغیرہ. پریکٹسنگ پاکستان میں ایسے. اور ہے کیا؟ اصل بات اتنی سی ہے کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بھی تو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے. ذکر اذکار کرتے ہوئے کئی صوفیہ پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے خوابوں میں اور کشف کے ذریعے کہ تم مہدی ہو. یہ ہم ایک مثال دے رہے ہیں. اب اس کے پیچھے پڑ گئے، اسے مار کے قتل کر کے جیل بھیج. مہدی کا آنا کب ہے یہ مجھے نہیں پتا، 2 سال میں آنا ہے کہ 100 سال میں آنا ہے کہ 1000 سال میں، اس کا علم نہیں ہے. کہ اللہ میرا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن حالات ایسے آ چکے ہیں کہ امام مہدی آگے کہہ بھی دیں گے نا تو میں مہدی ہوں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں. بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں. مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا. اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا. یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی. بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیسرے ہوتے ہیں. ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا. امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا. اور علماء بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے. یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود. تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جاتا جے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا
تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے، نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہیں کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی والا، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد۔